والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحل والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. ہم پہ رحمت کا حسایا، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سوئے با معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے با غریبہ یک نگاہ پیرے پیران میرے میران شاہ جینا غو سے پاک ایک نظر داری پر حالی ماں پریشان غو سے پاک لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنان. آئیے اس محفل پاک میں تھوڑی دیر کچھ کہنے سننے سے پہلے ہم اور آپ اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے حصول رحمت و برکت کے لیے جی لگا کر رسول اکرم نور مجسم مالک رقاب امم فخر آدم و بنی آدم ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جی لگا کر ایمانداری سے بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے. اور اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ پاک آپ کا ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے. آج خاندان غوث اعظم کے ایک شہزادے آپ حضرات کے پیر و مرشد خانقاہ عالیہ قادریہ سانغر شریف کے سجادہ نشین سابق سجادہ نشین حضرت نور محمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا عرس ہے. وقت جاتے ہوئے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ زمین تھی جہاں وہ 3 سال پہلے تشریف لائے تھے. ایسا لگتا تھا کہ سروں کا سمندر آ گیا ہے. یہی وہ جگہ تھی جہاں ان کی آمد ہوئی تھی، مگر ہر جانے والا ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی آمد ابھی چند دن پہلے ہی ہوئی تھی. ایسا محسوس ہوتا ہے، ان نظاروں اور ان حالات اور ان لمحوں کو یاد کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے بالکل قریب کی بات ہے. اور حضرت تشریف لائے تھے اور لوگوں کی محبتوں کا ہجوم ان کی نگاہوں کے سامنے تھا اور اپنے شایان شان انداز میں مخصوص وقت کے لیے اسٹیج پر تشریف لا کر زیارت کرا کے واپس جاتے تھے.
لیکن اچانک ان کا اس دنیا سے چلا جانا خدا کی مرضی، مرضی مولا از ہما اولا، اللہ کی مرضی تمام مرضیوں پر غالب آتی ہے۔ خدا کی مرضی کہ آپ نے کوئی بہت زیادہ لمبی عمر نہیں پائی، ابھی یوں سمجھیں کہ جوانی کا ہی ان کی جوانی کا ہی آخری دور تھا، دینی دنیاوی دونوں زندگی انہوں نے گزاری۔ اللہ پاک ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ ہم اور آپ اہل نسبت ہیں، ہمارے امام کی بات تو ایسی ہے کہ وہ غوث پاک شہنشاہ کی چوکھٹ کے کتے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ صاحب عرس تو بہرحال خاندان غوث اعظم کا ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ اللہ پاک ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ لیکن میں گزارش کروں گا ساتھ ساتھ کہ آپ کو دعوی محبت ہے تو اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ آپ تعظیم اور ادب کے ساتھ ساتھ ان کے اور ان کے آباء و اجداد کے پیغام کو عام بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ صرف بریانیاں پکا لینے سے کوئی اللہ والا راضی نہیں ہوتا، صرف نعرہ لگا دینے سے کسی کو کسی مقبول بندے کی رضا نہیں ملتی، بلکہ سچائی یہ ہے کہ دل سے عقیدت رکھتے ہوئے بندہ اللہ پاک کو راضی کرنے کی جب کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی مقبولیت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ اب تو آنے لگی ہوں گی، مجھے آتے ہوئے بھی 6-7 سال ہو گئے الحمدللہ۔ جو لوگ باہر بیٹھے تھے، مولانا جمشید صاحب نے بہت بلایا آ جائیے آ جائیے، نہیں آئے، مگر اب ہوا کے تھپیڑے انہیں یا تو اندر لائیں گے یا باہر ہی کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے سروں پر شامیانے نہیں ہوتے پھر ان کے معاملات اچھے نہیں ہوتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بزرگوں کی محبتوں اور بزرگوں کی وفا کا شامیانہ اپنے سر پہ رکھا کرو تاکہ دنیا کی آفتوں اور مصیبتوں سے خود کو بچاتے رہو۔ بندہ قدم سے چلتا ہے، یہ کو کم کر دے، میں ناخا نہیں ہوں، تو بندہ قدم سے چلتا ہے تو گر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، بندہ کرم سے چلتا ہے تو پھر کرم والے سنبھالا کرتے ہیں۔ لیکن کرم سے چلنے کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ کرم والے آپ سے محبت کرتے ہو، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آپ کو پیار ہو۔ آپ کسی سے اس وقت محبت کریں گے جب اس کے بارے میں جانیں گے کہ فلاں ذات کیسی تھی۔ آپ نبی اکرم علیہ السلام سے بھی صحیح معنوں میں اس وقت محبت کر پائیں گے جس وقت آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے۔ اور حضور کی سیرت کو پڑھنے کے لیے جیلانی جماعت کا مدرسہ صرف جناب والا دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے بچے آ کر، میں نے جناب والا وہاں سوروردیوں کے خطے میں بھی یہی کہا تھا اور یہاں بھی یہی کہتا ہوں، اس لیے کہ جب تک قوم پڑھے گی نہیں تب تک اسے پتہ نہیں ہے کہ غوث اعظم دستگیر کس بلند پایا ذات کا نام ہے۔ جب تک ہمارے جوان پڑھیں گے نہیں تب تک انہیں رفعت حضرت سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی کی پتہ نہیں چل پائے گی۔ اگر صحیح معنوں میں کسی کا انٹروڈکشن ایکو کم کرنے کے لیے کہا گیا، آواز نہیں، پہلی بار تشریف لائے آپ، پہلی بار آئے ہیں، پہلے آئے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک و صحبک وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے محبوب بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اپنے دل میں بساتے ہیں۔ جس دل میں حضور رہتے ہیں اسی دل میں زندگی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں آج کی اس تاریخ میں ہم اور آپ ایک
ایک اللہ رب العزت کے بندے کی محفل عرس میں حاضر آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی اس لائق بنائی تھی, اس شان کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی کہ آپ نے ان سے کچھ سیکھا ہے. آج دوبلی میں رکت دان ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ خدمت خلق کرنا. لیکن ایک بات چلتے چلتے اور عرض کر دوں, حضرت نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ خدمت خلق کے چکر میں خدمت دین کو بھلا دینا. بات کڑوی ہو تو معاف کر دینا, لیکن دین ہمیشہ مقدم ہونا چاہیے. وہ ایم پی ایم ایل اے کی کرسی پر بیٹھ کر بھی دین نہیں چھوڑتے تھے. آپ اگر چھوٹی چھوٹی محفلوں کے نام پر دینداری چھوڑ دیں گے تو آپ مشن سے بھٹک رہے ہیں. ہر کام کے پیچھے, ہر عمل کے پیچھے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے. اگر کہیں سیاست کا تصور آ گیا, اگر کہیں دکھاوے کے خیالات آ گئے, تو پھر کوئی مرشد آپ کی محنتوں کو قبول نہیں کرے گا. اللہ پاک تمام محنتوں کو رائگاں کر دے گا. اس لیے کہ اسلام کا قانون ہے کہ دکھاوے سے عمل برباد ہو جاتا ہے. اس لیے آپ ہمیشہ یہ خیال رکھیے, میڈیکل کیمپ لگایا جائے, رکت دان شیور لگایا جائے, غریبوں کا فری علاج کیا جائے, سارے کام اچھے, بیواؤں کا سہارا بنا جائے اور راشن کٹ تقسیم کیے جائے, ضرورت مندوں کی خدمت کی جائے, بے سہاروں کا سہارا بنا جائے, پیاسے کو پانی پلایا جائے, یتیموں پر دست شفقت پھیرا جائے. ساری چیزیں اچھی ہیں, لیکن ضروری پہلے یہ ہے کہ آپ رسول اکرم کی دین کی طرف توجہ رکھیں. آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقبول غلاموں کی وفا شعار زندگی کی طرف توجہ رکھیں. اگر ہم اور آپ اپنے اصلی مقصد کو بھلا دیں گے تو پھر فروعی مقصد ہمیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. برادران ملت اسلامیہ, یہ جتنی بہاریں ہیں, یہ جتنی رونقیں ہیں, یہ جتنی چمک ہے, یہ سب کچھ صدقہ غوث اعظم دستگیر کا ہے, پیرانے پیر کا ہے. آج کسی بھی پیر صاحب کا چہرہ چمکتا ہے تو وہ شہنشاہ بغداد کی خیرات ہے. اگر کوئی بھی پیر واجب التعظیم ہے, سرکار غوث اعظم کی محبت کا ثمرہ ہے. آج کی تاریخ میں اور بالخصوص آپ جن سلسلے سے اور جس جماعت سے وابستہ ہے, اس کی ساری رونقیں اصل میں ان تمام لوگوں کی تمام چمک کا, جو ایک ذات کی وجہ سے جو ذمہ دار ہے تمام چمک کا, وہ شہنشاہ بغداد کی ذات ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو پیرانے پیر کی زندگی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنی ہے. ہمیں اور آپ کو شہنشاہ بغداد کی زندگی نگاہوں کے سامنے رکھنی. یہ خدمت خلق کا جذبہ یہ قادریوں کو کہاں سے ملتا ہے؟ غوث اعظم دستگیر خود لوگوں کی خدمت فرمایا کرتے تھے. علماء بیٹے ہیں, آپ ان سے پوچھیں, آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو, لیکن میں آپ کو بتاؤں, جس دور میں روٹی بڑی مہنگی تھی, آج تو روٹی سستی ہے, اس دور میں روٹی بڑی مہنگی تھی, کھجوریں سستی ہوا کرتی. اس دور کا حال یہ تھا کہ کوئی کسی کو کھجور کھلا دے تو ہمارے ایسا ہی تھا جی, بسکٹ کھلا کے بھیج دیا. لیکن کوئی کسی کو روٹی کھلا دے تو سمجھتا کہ بھئی بہت بہترین دعوت کی ہے کہ مجھے آج روٹی کھلائی. ٹھیک, جس دور میں لوگوں کے گھروں میں روٹی نہیں تھی, مخلوق کی خدمت کا جذبہ یہ تھا. غوث پاک کی خانقاہ کے باہر ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا اور کھڑے ہو کر کہتا تھا, اے گزرنے والوں, اے آنے والوں, تم میں کوئی مسافر ہو تو وہ روٹی غوث پاک کی خانقاہ سے لے کر جائے. 900 سال پہلے وہ روٹی کھلاتے تھے. آج تک ان کے جذبات کو دیکھ کر قدرت نے ان کی بات کو قبول فرمایا اور آج تک غوث اعظم دستگیر کے نام کا لنگر چلایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں یہ طلب تھی کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں. ان کی یہ تمنا تھی کہ اللہ پاک, شہنشاہ غوث پاک فرما, آپ کی تمنا ہوگی میرے پاس فارچونر ہو جائے, آپ کی تمنا ہوگی مجھے 4 لوگ سلام کرنے لگیں, آپ کی تمنا ہوگی کہ مجھے 4 لوگ ماننے لگیں, آپ کی تمنا ہوگی میرے پاس پیسے آ جائیں, آپ کی تمنا ہوگی میں بہت بڑا بزنس مین بن جاؤں. مگر غوث پاک سرکار فرماتے میری تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے مال دے اور سونے سے گھر بھر جائے تو شام تک 1000 دینار بھی اللہ مجھے عطا فرمائے. دینار یعنی سونے کے سکے,
غوث پاک فرماتے 1000 سونے کا سکہ بھی اگر اللہ مجھے عطا فرمائے تو میں شام ہوتے ہوتے سارے سونے کے سکوں کو غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ یہ خدمت خلق کا جذبہ ہے جو سلسلتاً جناب والا ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے خانقاہوں سے ہوتا ہوا۔ یہ شہنشاہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ محبت ہے، یہ مخلوق کی خدمت کا تصور ہے۔ بلکہ غوث پاک کی خدمت میں کوئی نذرانہ لے کے جاتا تو غوث پاک ہاتھ میں نہیں لیتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، جن کے نہیں اٹھے وہ مودی جی کے نام پہ اٹھائیں گے؟ اچھا چلیں پھر سے موقع دیتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، پھر نہیں اٹھائے کسی نے۔ کئیوں تو ایسے پیر پکڑ کے بیٹھے ہیں جیسے پردھان منتری ان کا پیر ہی بیچ دے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی۔ ماشاءاللہ، آپ کو زندہ رکھنے کے لیے بیچ بیچ میں یہ باتیں مجھے کرنی پڑتی ہیں، لمبی چوڑی تقریر کرنی نہیں، مجھے معلوم ہے کچھ بیچارے کمزوری کے شکار ہیں، خون دے کے آئے ہیں، کچھ کو بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے ہی آئے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے۔ لیکن جب بھی آیا کریں تو یہ نیت لے کے آیا کریں، غوث پاک سرکار کی محفل میں جا رہا ہوں، وہ لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ رکھا ہو۔ جب وہ ہاتھ پر رائی کے دانے کی طرح پوری دنیا دیکھتے ہیں تو اس حصے میں کہیں نہ کہیں دھوگلی بھی تو ہوگا، جس کو غوث اعظم دستگیر بغداد شریف سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ غوث پاک سرکار کا خدمت خلق کا جذبہ یہ تھا کہ جس دور میں لوگوں کے گھروں میں روٹیاں نہیں تھی، اس دور میں بغداد کے شہنشاہ کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر منادی اعلان کرتا تھا کہ آؤ، کسی کو بھوک لگی ہے تو روٹی غوث اعظم کی خانقاہ سے لے کر۔ غوث پاک کو کوئی نذرانہ دیتا تو شہنشاہ ہاتھ میں نہیں لیتے تھے، جا نماز مصلی سمجھتے ہیں آپ، مصلی کے کونے کو یوں موڑتے تھے اور مطلب یہاں رکھ دو۔ پیسوں سے محبت نہیں ہوتی اللہ والوں، اور اس کے بعد اس کو ڈھک دیتے تھے۔ کوئی ضرورت مند آتا تو غوث پاک اس کو جا نماز کے نیچے سے نکال کے پیسے دے دیا کرتے۔ مطبخ کا شخص حضرات، خانقاہ میں کھانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، غوث پاک وہاں سے نذرانہ نکال کے دیتے، فرماتے لے جاؤ لنگر پکاؤ، جتنے لوگ ہیں سب کو اچھے سے اچھا کھلاؤ، خود بھلے نہیں کھائیں۔ 25 سال تک جنگل کی پتیاں کھائی ہیں مگر خانقاہ میں آنے والے کسی شخص کو بھوکا نہیں پلٹتے دیا۔ یہ خدمت خلق کا جذبہ ہے۔ لوگ نذرانے پیش کرتے، شہنشاہ بغداد اس کو قبول فرماتے، لیکن لوگوں کو دینے کے لیے قبول فرماتے۔ اور ایک بات، ہر بندے کا نذرانہ قبول نہیں کرتے تھے۔ صدیق صاحب سنیے، غوث پاک سرکار کے پاس ایک بادشاہ پہنچے، بادشاہ، اور خلیفہ نے لے جا کے یہ سونے کی تھیلی دی۔ سنو مبارک صاحب، تھیلی سونے کی دی۔ غوث پاک نے فرمایا میں نہیں قبول کروں گا، یہ اللہ والوں کی نظریں ہیں جس پر کرم فرمائی فرمائے، چاہے تو نواز دے چاہے تو بھگا دے۔ شاہی مزاج، وقت کا بادشاہ پہنچا، تھیلی بھر کے سونا، حضور قبول فرمائے۔ نہیں میں قبول نہیں کرتا۔ اس نے دوبارہ عرض کی، غوث پاک شہنشاہ ہمارے آپ کے پیر و مرشد کو جلال آ گیا۔ اس کی تھیلی پکڑی سونے کی اور یوں دبائی تو سونے کے سکوں میں سے خون نکلنے لگا، اور فرمایا غریبوں پر ظلم کر کے پیروں کو نذرانے دیتے ہو؟ غریبوں کا حق کھا کر پیروں کو نذرانے دیتے ہو؟ خلیفہ کو اتنی ڈانٹ پلائی کہ خلیفہ واپس پلٹ کر کبھی بھی غوث پاک کی بارگاہ میں جرت نہ کر سکا کہ کچھ لے جا کر نذرانہ۔ ہر ایک سے لیتے نہیں تھے، دینے والے کو بھی یہ چاہیے کہ خرچ کرنے والے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچہ کرے تاکہ اللہ اور اللہ والے راضی ہوں۔ شہنشاہ بغداد ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو سمندر کے کنارے کھڑے، سمندر کے کنارے ایک بندے کو دیکھا، بیچارہ غریب تھا۔ غریبوں پر اللہ والوں کو ترس آ جاتا ہے۔
جیسے نور محمد شاہ صاحب کو مبارک صاحب پہ ترس آ گیا تھا اور دھوبلی میں تشریف لے آئے تھے. ہاں بات کو دور نہیں لے جاتا, تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے, تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا شہنشاہ بغداد کی شان سخاوت دیکھیں, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ دیکھیں, خدمت خلق کا تصور دیکھیں. حضرت غوث پاک تشریف فرماتے, غریب کو دیکھا بیچارے کا چہرہ اترا ہوا, آنکھوں میں آنسو ہے. سرکار نے پوچھا کیا تکلیف ہے, کیوں پریشان ہے بھائی, کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ تو کہا حضور میں غریب ہوں, مجھے سمندر پار کرنا ہے اور میں کشتی والے کے پاس جاتا ہوں تو مجھ سے سکے مانگتا ہے سونے کے. میں غریب آدمی, میرے پاس کرایہ دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے, تو میں کیسے جا کے اس کو پیسہ دوں گا, اور مجھے جانا اس پار ہے اور یہاں کوئی مجھے نذرانہ دینے والا بھی نہیں ہے, تحفہ دینے والا بھی نہیں ہے. ابھی یہ غوث پاک سرکار سے کہہ رہا تھا, مگر میں نے جیسا کہ عرض کیا غوث پاک اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے. شہنشاہ نے دیکھا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں اور اس بندے کو دینا بھی ضروری ہے. رسول اللہ کے بیٹے ہیں نہ کہنا شان زہرا کے خلاف ہے, نہ کہنا زہرا کے بیٹوں کو مناسب نہیں. اور پھر غوث پاک جیسی شان ابن زہرا کو مبارک ہو, عروس قدرت قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے, کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کی جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ایک دو دن نہیں, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع, چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بند ہے رسوا تیرا. بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی, اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو, سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. غوث پاک سرکار کی بات چل رہی تھی, آقاؤں کے آقا, پیروں کے پیر, شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بات چل رہی تھی. غوث پاک سرکار سے کہا حضور میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مجھے یہ دریا پار کرنا ہے. ابھی شہنشاہ تشریف فرما تھے کہ مرید آ گیا اور اس نے 30 سونے کے سکے پیش کیے نذرانے میں. سبحان اللہ تو کہہ دو. اس دور میں 30 سونے کے سکے بہت معنی رکھتے, بہت معنی رکھتے. ایک ساتھ ہی غوث پاک سرکار کو پیش کروں 30 سونے کے سکے. آج کی تاریخ میں بھی ایک سونے کا سکہ کسی کو مل جائے تو اس کے پیر زمین پر نہیں رہتے. اور 30 سونے کے سکے نذرانے کے طور پر دیے. مگر ہائے اللہ والوں کی شان دیکھیں, ایک ہاتھ سے لیا, اسی ہاتھ سے وہ جو بندہ کھڑا تھا نا وہاں, جس کے پاس سمندر پار کرنے کا پیسہ نہیں تھا, 30 کے 30 سکے سونے کے سارے اس کو دے. حضور اتنا کرایہ نہیں ہے, اتنا کرایہ نہیں ہے. غوث پاک نے فرمایا وہ جو کشتی والا تجھ سے کرایہ مانگ رہا تھا نا, سارا اس کو لے جا کے دے دے اور کہہ دے تیرا کوٹا پورا ہو گیا, آج کے بعد کسی غریب سے کوئی سکے مت مانگ. آج کے بعد کسی غریب سے کوئی کرایہ مت مانگنا, اس لیے کہ تو آدھے سونے کے سکے بھی اگر لیتا ہو کرایہ
تو اتنے سارے لوگوں کا کرایہ غوث پاک نے ایک ساتھ ادا فرما دیا. یہ شہنشاہ بغداد کی میں کیا کیا آپ کو بتاؤں ان کا خدمت خلق کا جذبہ کیا تھا. آپ کے شہزادے ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے والد بزرگوار یعنی پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی محبوب سبحانی پیر لاسانی شیخ جیلانی حضرت سرکار سلطان ابو محمد سید عبد القادر جیلانی البغدادی یعنی حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف سے باہر نکلے سفر کے لیے. تو ایک مقام ہے اس کو خلا کا مقام کہتے ہیں. وہاں پہنچے. اب تو وہ آبادی مل گئی ہے. میں تو گیا نہیں ہوں بغداد شریف. فیروز حشمتی صاحب جا کے آئے ماشاءاللہ. انہوں نے دیکھا ہوگا وہ علاقہ. تو بہرحال عرض یہ دعا کہیں کہ میری بھی حاضری ہو جائے. آمین آمین آمین. اتنے تو آپ سمجھدار ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ اس جگہ کا نام اللہ کا مقام ہے. وہاں پہنچے نا غوث پاک کے بیٹے فرماتے ہیں سگے بیٹے کہتے میں اپنے والد کے ساتھ تھا. تو میرے والد صاحب نے پوچھا بتاؤ پتا کر کے آؤ. لوگوں سے کہا دیکھیں آپ اللہ والوں کی شان دیکھیں. پتا کر کے آؤ کہ اس محلے میں اس بستی میں سب سے زیادہ غریب کون ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. غوث پاک نے فرمایا جاؤ پتا کر کے آؤ. آؤ بڑھا دو اس کی آواز تھوڑی سی. پتا کر کے آؤ کہ یہاں سب سے زیادہ غریب کون ہے. کون غریب ہے. ایک بندہ نکلا. 2 بندے نکلے. تلاش کرنے لگے. ادھر پوچھا ادھر پوچھا. سارے حالات کا جائزہ لیا. نتیجہ آ کے بتایا حضور غوث پاک کو کہ حضرات بات ایسی ہے یا ایک بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت رہتے 2 لوگ. گھر میں تیسرا کوئی نہیں. ایک بھوک رہا ہے ڈوگری. غریب ہے بس بیچارے جیسے تیسے اپنا گھر چلاتے ہیں. اور پاک سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم انہی کے گھر جا رہے ہیں. آج ہم انہی کے گھر جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ والے مال تھوڑی دیکھتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو کروڑ پتیوں کے گھر سے وہ نکلتے ہی نہیں. لیکن کوئی اللہ کا بندہ اس چھوٹے سے گاؤں میں آ رہا ہے اور اس کنڈیشن میں جہاں کروڑوں کی گاڑیاں لے کر لوگ ان کی محفل میں موجود رہتے ہوں. اس وطن کو سلام کر کے خواجہ ہندوستان کے اس مقدس وطن میں تشریف آور ہو رہے ہوں. ظاہر ہے ان کا آنا مال منال عزت وقار کے لیے نہیں تھا بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ان کی زندگی ظاہری ختم ہونے والی تھی اس لیے جاتے جاتے آپ لوگوں کے دل کی حرکت کو بھی زندہ کرنے کے لیے آئے. تاکہ آپ جو بکھرے ہوئے ہیں وہ متحد ہو جائیں. تاکہ آپ کے ذہن پر جو عقیدت ہے یقیناً ایسی عقیدت دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملتی. جو آپ کی محبت ہے اور بھی گاؤں ہیں لیکن آپ لوگوں کی محبت کسی بھی سلسلے کے شیخ سے جدا گانا محبت رشک کرنے کے قابل ہے محبت. لیکن ساتھ ساتھ گزارش یہ کرتا ہوں نسبتیں ہمیں ہماری کافی ہیں لیکن ہر اللہ والے کی زندگی ہمیں اور آپ کو سکھاتی ہے کہ ہم دین سیکھیں. اس لیے کہ جب جتنا سیکھیں گے اتنی زیادہ ہماری زندگی میں محبت کی اور چاشنی پیدا ہوگی. آپ اگر پانی پیے نہیں یا کوئی کسی قسم کا جوس پانی تو چلیں آپ نے پی لیا. کوئی جوس ہے آپ نے پیا نہیں اور لوگوں نے کہا بڑا بہترین جوس ہے اس کا رس اس کا جو ہے وہ اس کی لذت بڑی اچھی ہے اس کی مٹھاس بہت ہے. آپ سن کے اس جوس کی تعریف کر رہے ہیں کہ بھئی سارے جوس کی تعریف کر رہے ہیں. میں بھی جوس کی تعریف کر رہا ہوں. سارے اس جام کی تعریف کر رہے ہیں میں بھی اس جام کی تعریف کر رہا ہوں. آپ سوچتے ہیں لیکن جب بندہ اس جام کو پیتا ہے تب وہ خود جانتا ہے کہ صاحب اس جام کی لذت کیا ہے. آپ
اس منزل پر ہے کہ اللہ والوں کی جامع محبت کو معاف کیجئے گا آپ نے سنا ہے، صرف نگاہوں سے دیکھا ہے تو آپ میں یہ تڑپ پیدا ہو رہی ہے، لیکن جن لوگوں نے پیا ہے صحیح معنوں میں وہی بتا سکتے ہیں کہ معرفت کا جام کسے کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کی لذت کو محسوس کیا ہے، لذت کو محسوس کیا، صحیح معنوں میں وہی اس کی صحیح تعریف کر سکتے ہیں۔ یوں تو بات دور نکل جائے گی اور بات کو تیزی کے ساتھ اختتام کی سرحدوں تک لے کر جاتا ہوں۔ بات کر رہا تھا بغداد کے شہنشاہ کی شان نرالی، ارے اللہ نے ان کو وہ شان دی ہے، غوث پاک ان ولیوں میں ہے جو لوگ مقدر بدل دیا کرتے ہیں۔ غوث پاک ان ولیوں میں بہت سے قصے اس پر، ایک پڑھتا ہوں، اجازت ہے پڑھ دوں۔ غوث پاک کا ایک خادم تھا، حیا کے پردے میں پڑھتا ہوں۔ غوث پاک کا ایک خادم تھا، آپ کی چوکھٹ پہ رہا کرتا تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ اس نے خواب میں معاذ اللہ کئی عورتوں سے منہ کالا کیا، استغفر اللہ۔ ان میں سے کئی چہروں کو وہ پہچانتا تھا اور کئیوں کو نہیں پہچانتا تھا۔ یہ اس نے خواب دیکھا، غوث پاک کا خادم تھا۔ صبح اٹھا اور ڈرتا ڈرتا شہنشاہ کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر پہنچا کہ رات میں جو خواب دیکھا ہے وہ سب مرشد کو بتاؤں گا، مگر وہ پیران پیر کی ذات ہے۔ دل پر نظر ڈالی، ادھر دل کو دیکھنا تھا کہ دل کی ساری کیفیت کو پتا کر لیا، پتا لگا لیا بندہ کیا خواب دیکھ کر آیا ہے، وہ بھی پتا ہے پیران پیر کو کیا خیال لے کر آیا ہے، اللہ کی عطا سے وہ بھی پتا۔ اور فرمانے لگے سنو کیا ہوا، ظاہر ہے کہ اس نے بتایا سرکار ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یہ خواب، یہ سب خواب میں کیوں دیکھا؟ توجہ رکھیے گا، تیری قسمت میں لکھا تھا کہ تو یہ گناہ کرے گا۔ توجہ